پڑا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم بخت اور بد نصیب ہے، اب بھی نہیں وہ بخشا گیا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان نے نہیں بخشا گیا تو صرف ایک چانس رہ گیا کہ وہ عرفات میں حاضر ہو جائے تو شاید کوئی بات بن جائے، ورنہ سارا سال برباد گیا، اب کوئی موقع نہیں آئے گا۔ یا یہ تھا یا پھر عرفات میں جا کر کھڑا ہو جائے، اللہ کہے گا کہ یہ بال بکھرے ہوئے پریشان حال مٹی غبار میں لتڑا ہوا آیا، ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، وہاں معافی دے دے، ورنہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آخری دنوں میں کچھ چیزیں، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر یہ دن مجھے نصیب ہوں اور شاید ليلۃ القدر ہی مل جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے جو دعا ان کو بتائی، انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی شے نہیں۔ یہ باقی ساری چیزیں جانا یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے وہ یہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا بلکہ معاف کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ معافی مل جائے تو سارا کام ہو گیا، ورنہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے تو بات تو وہی ہوتی ہے نا کہ جے میں دیکھا عملہ ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اب اللہ ہی عفو درگزر سے کام لے گا تو ہماری نجات ہوگی، ورنہ حساب شروع ہو گیا کون بچے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ کا میں جو کہہ رہا تھا، انہوں نے جو دعا سکھائی وہ بھی ہر بچے بچی کو، میرے بھائیوں کو نوٹ کرنی چاہیے۔ وہی مضمون ہے جو صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ احساس اب یہی غالب ہے کہ رمضان سے ہی تو جا رہا، پشت کر لی اس نے، پہلے چڑھ رہا تھا اوپر کو، اب تو منہ موڑ کر جا رہا، چند چروں میں ختم ہو جائے گا، اور کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ اگلے سال اس کو یہ دن نصیب ہوں۔ اس لیے بہت عمدہ دعا فرمائی، اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اس رمضان کے یہ روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، مجھے پھر بھی موقع دے۔ مگر ایسا تو نہیں ہوگا کہ بار بار موقع ملے گا، وین جالتا ہوں، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ میرے آخری روزے ہیں فاجعلنی مرحوما، تو مجھے ان میں سے کر دے جن پر رحم ہو گیا، ولا تجعلنی محروما، ان سے میں سے نہ کرنا جو محروم رہے، محروموں میں سے نہ کرنا، مرحوم مراد۔ اور ایک دعا جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان 10 راتوں کے لیے بتائی ہے، بہت عمدہ اور اعلیٰ، ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو اپنا ورد بنائے، رات میں کسی وقت بھی پڑھے، ناگا نہ کرے، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ ورقہ کی بڑی ذنب اور تابعۃ تعذب۔ اللہ تیری ذات پاک کا واسطہ یہ رمضان اس طرح نہ گزر جائے، یہ آج کی فجر اس طرح نہ طلوع ہو جائے کہ میرے دن میں تیرے کچھ واجبات پر کچھ مطالبہ کسی بات پر گرفت ابھی باقی ہو، رات ختم ہونے سے پہلے، رمضان ختم ہونے سے پہلے سارے ختم کر، میرے دن میں کوئی بقایا نہ رہے، معاف کر۔ تو یقین جانے بس یہ دن اعلان کر رہے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہر وقت غافل تجھے دیتا یہ گھڑیال منادی، گردوں نے عمر گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی۔ ہم کہتے ہیں 1 بج گیا 2 بج گیا، زندگی تو ختم ہوتی جا رہی، اور دنیا میں اس کی تیز رفتاری کی کوئی مثال نہیں، بجلی بھی اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو میں نے شروع کیا، اب 10-15 منٹ میری زندگی میں سے اور آپ کی زندگی سے ختم ہو۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت 3 ہے، ایک گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، جتنا جی چاہے جتن کرو، دولت خرچ کرو، ماضی لوٹ نہیں سکتا۔ ایک مستقبل ہے وہ موہوم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا، وہم ہی ہے نا، کون جانتا مستقبل آئے گا ہی، آپ کے پاس صرف حال جو لمحہ ہے نا اس وقت، اس سے کام لے لیں، نافع ہو جائے گا، ورنہ یہ وبال اور لعنت بن کر چمٹ جائے گا۔ اور اعتکاف ان دنوں میں جو آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی کوئی نہیں کہ صرف ان دنوں میں موقع ملے، سال بھر میں آپ جب بھی چاہے بیٹھ سکتے ہیں نفلی نیکی کے طور پر، اور ان دنوں میں پورا مہینہ بھی۔ میری مسجد میں وہ افسر ہیں محکمہ تعلیم، صبح پہلی تاریخ سے بیٹھے، جتنا کوئی وقت نکال سکے بیٹھے۔ تو اعتکاف بالکل یہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کریم اور سخی کے دروازے پر ڈرنا مار کر بیٹھ گیا، چھوڑ کر آ کر بیٹھ گیا، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے کریم فقیر کو پھیرا نہ چاہیے، کیوں در در دھکے کھانے، ایک دروازے پر جم جا اور کیا جاؤں گا معافی لے کر، بس
قصوروار ہوں، مجرم ہوں، آ گیا ہوں، اور یہی ذہن میں ہوتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے، سارے کام چھوٹ گئے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں تو حدیث کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نہ فقہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہیں جھگڑوں اور جھنجٹوں میں پڑے رہنا، صرف قرآن پڑھو کہ اللہ سے باتیں ہوں، نماز پڑھو اور ذکر اذکار درود شریف دوسرے کرو، یہ اللہ سے جڑنے کے دن ہے۔ یہاں انہیں باتوں میں اخبار اور ٹیلی ویژن اور ساری باتیں اگر شروع رہیں، کئی لوگ مسجد میں بیٹھے ٹیلی فون کرتے رہتے، بھائی وہ تنہائی اور خلوت کہ جیسے آپ قبر میں ہوں گے، سب کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اللہ ہوگا اور آپ ہوں گے۔ یہ تو مشق ہے اس کی کہ آپ سارے بال بچے کو الوداع کہہ کے آ گئے کہ بیٹا دروازے سے جا رہا ہوں، اسی طرح کسی دن میرا جنازہ نکل جائے گا، میں تو جا رہا ہوں، جیسے قبر ہوگی اس طرح مسجد ہے میرے لیے، وہاں خیمے میں بند ہو جاؤں گا، میں ہوں گا اور میرا خدا ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح ترتیب دیا اس مہینے کو کہ راتوں کو بھی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور پھر اعتکاف کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ اور یہ سمجھے تطہیر کا عمل جب مکمل ہوتا ہے، کیسی حکمت بڑی تنظیم ہے اسلام کی کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اشہر الحج شروع ہوتے ہیں، حج کے مہینے۔ پہلے آپ عمرے کر سکتے ہیں جتنے بھی، حج کا احرام نہیں آپ باندھ سکتے، حج کا احرام شوال سے شروع ہوگا، عید کا مہینہ جب آئے گا اب حج کی اجازت ملتی ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے پہلے اس مہینے میں پاک صاف ہو، روزوں کے ذریعے اپنا ذہن بناؤ، دنیا والوں سے کٹ کر میری طرف راغب ہو جاؤ۔ جب یہ شوق غالب آ جائے نا، اب آپ محبت میں دیکھتے ہیں بے شک مردار کی ہو یا کسی کی کہ کھانا پینا چھوٹ جاتا، سوائے محبوب کے کسی کا خیال نہیں آدمی کرتا، گلیوں بازاروں میں دھکے کھاتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ رمضان المبارک میں شوق کی آگ بھڑک اٹھی کہ جس کی یاد میں رو رہا ہوں، راتوں کو جاگ رہا ہوں، جس کا کلام کبھی ملنا تو چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دنیا میں ویسے تو ملنے کا امکان نہیں، یہ تو اگلی دنیا میں ہوگا، مگر میں نے تم مشتاقوں اور تڑپنے والوں کے لیے اپنا ایک گھر مقرر کر دیا، یہاں آ جاؤ، یہاں میں نے ایک ہاتھ رکھ دیا، وہ حجر اسود جو ہے وہ اللہ کا دایاں ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا جیسے کسی سے مسافہ کرتے ہیں، بالکل یمین اللہ فرق، وہ زمین میں جانے والے جو اللہ سے ملنے ان کے لیے دایاں ہاتھ، اسی لیے ہم اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بیت ہے، پھر اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور موقع ملے تو سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ تین چیزیں سنت ہیں۔ اب تو راشی بہت ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ لگائے، بوسہ دے، اور بعد میں اس پر سر رکھے، اللہ کی یہی حقوق۔ اور پھر ایک حصہ ایسا مقرر کر دیا، جیسے آپ میرے گلے لگ کر میرے سارے کعبے سے لوگ چمٹے، آپ نے دیکھا تصویر بیت اللہ کے دروازے کے آگے بھی چمٹے ہوئے غرض کرتے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ، ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، حضور سے پوچھنا چاہیے کہ چمٹنے کی کون سی جگہ۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کی وہ سائڈ جو حجر اسود کی طرف ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود کے کونے تک یہ درمیانی جگہ جو ہے ملتزم، چمٹنے کی جگہ، ملتزم کے معنی چمٹی، گلے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، رسول کریم بازو پھیلا لیتے، کبھی یہ رخسار ملتے، کبھی یہ ملتے، اپنا پیٹ لگاتے۔ وہ ہے رونے چلانے کی جگہ کہ وہ مسافہ تھا، اب مان کا گلے مل۔ اور بعد میں دیوانہ وار، جیسے شمع پر آپ دیکھنے پروانہ پھول کے گرد بلبل گھومتا ہے، یہ عبادت ہے وہاں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نماز یہ ہے جو تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو بڑے وقار کے ساتھ، ایک وہ ہے جھوگیوں والی کہ تم مجرا کرتے ہو، ارد گرد گھومتے ہو۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حج جو موسم رمضان کے بعد شروع ہوتا کہ اس مہینے میں پہلے لگن جڑی اس کو تیز کرو، پھر جب چاند نظر آ جائے چل پڑو کافی، اور بالکل مجنونانہ شکل، سر ننگے، خوشبو کوئی نہیں، بال بڑے ہوئے، بالکل فقیروں کی طرح دو کپڑے پہنے ہوئے، روتا چلاتا، کوئی ترانہ نہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، تمہارے ارد گرد جو کائنات ہے، دائیں طرف جہاں زمین ختم ہوتی ہے اور بائیں طرف ہر پتھر، ہر روڑا، ہر درخت تمہارے ساتھ لبیک کہہ رہا، تم نہیں سن رہے، ساری کائنات خدا کو کہہ رہی کہ اللہ ہم تیرے حکم پر بھاگ دوڑ۔ اس لیے آدمی ایک ایسی محفل میں شریک